میرے محترم بزرگ اور دوستو، پچھلے 2 ہفتہ تذکرہ کیا گیا تھا بڑھاپے کی فضیلت کی، کہ جو آدمی حالت اسلام میں بوڑھا ہو اور بڑھاپے کی حالت میں اس کا عمل اچھا ہو تو وہ آدمی اللہ کا بڑا محبوب ہے، اور اس کے برعکس کہ جو بڑھاپے میں بھی اللہ کی نافرمانی کرے وہ آدمی اللہ کے نزدیک بڑا مبغوض اور بڑا ناپسندیدہ اور بہت ہی زیادہ مجرم ہے، اور ایسے لوگوں کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ اسی کے مناسبت سے میں نے سمجھا کہ صحت اور عافیت کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہمارے سامنے باتیں آنی چاہیے۔ ہماری جو جسمانی صحت ہے، ذہنی سکون ہے، ذہنی عافیت ہے اور اللہ کا کرم ہے، اس کے اوپر آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو آدمی مالدار ہے، پیسہ والا ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ دیندار بننے کے لیے غریب ہونا شرط ہے، یہ ہم لوگوں کی ایک غلط سوچ ہے۔ یاد رکھیے کہ دیندار بننے کے اگر مالدار ارب پتی کھرب پتی ہے اور اس کے اندر دیانت، تقوی اور شریعت کی پابندی ہے اور نعمت کی قدردانی ہے تو وہ آدمی دیندار ہے۔ اور اگر ایک آدمی بھکاری ہے لیکن شریعت کا حکم توڑنے والا ہے تو وہ آدمی دنیا دار ہے۔ تو ہم لوگوں کے جو ذہن میں غلط سوچ بیٹھ گئی ہے کہ دینداری کے لیے غربت شرط ہے، یہ بالکل اسلام کے خلاف سوچ ہے۔ اسلام کے خلاف سوچ ہے کہ دیندار ہونے کے لیے غریب ہونا شرط ہے، مالدار آدمی دیندار نہیں بن سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ایوب انصاری اور بہت سارے صحابہ اس زمانے کے کھرب پتی لوگوں سے بھی زیادہ مالدار تھے، لیکن ان کی دینداری کیا تھی؟ حضرت سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی دینداری کیا تھی؟ ہر آدمی کے اوپر واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے مالدار تھے، لیکن ان کی دینداری کیا تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو بہرحال اگر کم علمی کی وجہ سے یا دنیاوی ماحول کی وجہ سے اور دنیاوی معاشرے کی وجہ سے اگر ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مالدار آدمی دیندار نہیں ہو سکتا، یہ بالکل قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے حالات کے بالکل خلاف ہے۔ دیندار اگرچہ مالداری ہو لیکن وہ آدمی دیندار ہو تو وہ آدمی بڑی فضیلت والا ہے۔ اور ہم لوگوں کے ذہن میں جو یہ بات بیٹھی ہے کہ مالدار صرف اسی کو کہتے ہیں اور نعمت صرف اسی کو ملتی ہے جو کروڑ پتی ارب پتی ہو، پیسے کا ریل پیل ہو، بس اسی کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور جو آدمی غریب ہے اس کے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کا غلط سوچ ہے۔ ابھی جو ترمذی کی روایت آپ کے سامنے خطبہ میں نے جو پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ جو آدمی اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رات گزارے اور صبح کرے، ومعافا فی جسدہ، اور اس کے بدن میں کوئی بیماری نہ ہو، وعندہ طعام یومہ، اور اس کے پاس کے اطمینان سے گھر میں رہنے کے لیے جگہ مل جائے، یعنی کوئی گنڈا گردی، فساد اور رائٹ اور اس طرح کی جو بھی حالات ہیں، ان تمام چیزوں سے بالکل سکون ہو۔ اسی طرح جسم کے اندر کوئی گھن والی بیماری یا انسان کو بالکل کمزور کر دے، ایسی بیماری وغیرہ کچھ نہ ہو، بالکل عافیت اور طاقت ہو،
اور ایک دن کھانے پینے کا سامان ان کے پاس ہو، تو اللہ کے نبی فرمائے کہ تم لوگ اس کو سوچتے ہو کہ یہ کچھ نعمت نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی فرمائے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، کہ یہ اگر یہ تینوں نعمت جس کو مل جائے کہ اطمینان کے ساتھ گھر میں رہنا، بدن میں کوئی بیماری کا نہ ہونا اور ایک دن کھانے پینے کا ہونا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، گویا کہ پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سے کسی وزیر نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ جنگل بیابان میں ہوں اور پیاس سے مر رہے ہوں اور پانی اگر قیمت سے لینا پڑے تو کتنی قیمت میں لیجیے گا؟ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ آدھی سلطنت میں دے دوں گا پانی لینے کے لیے۔ فرمائے کہ اگر وہ پیٹ میں پانی چلا جائے اور گندگی بن کر کے پیٹ سے نہ نکلے، پریشان ہو جائیے، تو نکالنے کے لیے کتنا دیجیے گا؟ فرمائے کہ آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو فرمائے کہ سوچیے کہ آپ کی سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کو استنجا بنا کر نکال دینا، بس یہ آپ کی حکومت کی قیمت ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سے پانی پینے کی توفیق دے دیے اور صحیح سے وہ پانی پیٹ سے نکل گیا، تو سمجھیے کہ پوری بادشاہت ہم لوگوں کو مل گئی۔ یہ عافیت کی قیمت ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے نکلے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی تازہ غسل کر کے نکلے، اور بڑی حشاش و بشاش نظر آ رہے تھے، بڑے خوش و خرم، اور کچھ باتیں ہوئی۔ فخاض القوم فی الغنا، تو صحابہ دنیا کی مالداری کی برائی کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا باس بالغنا لمن اتقى، کہ جو آدمی تقوی کے ساتھ رہتا ہو اور تقوی کے مطابق زندگی گزارتا ہو اور وہ ارب پتی کھرب پتی ہو، تو اس کو دنیا اور مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے ذریعے وہ آخرت بنانے کے اندر بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ جس طریقے سے سانپ کو پکڑنے والے جو منتر جانتے ہیں، سانپ ان کو کوئی نقصان نہیں دیتا ہے، اسی طریقے سے جو لوگ دنیا کو صحیح سے استعمال کرنا جانتے ہیں، تو وہ اس آدمی کو دنیا کوئی نقصان نہیں دیتا ہے، اس کے لیے دنیا یہ بڑی نعمت کی چیز ہے۔ اور فرمائے وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَى، کہ اگر کوئی آدمی ارب پتی ہو اور وہ آدمی بیمار ہو، جیسا کہ بہت سارے سیٹ مڑواڑی اس زمانے کے اندر کہ اربوں روپیہ کا مالک ہیں، لیکن کھانا ہے کیا؟ گلا ہوا پپیتا، اور ان کے نوکر چاکر مرغ و مسلم کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرمائے کہ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَى، کہ جو آدمی صحت مند ہو، جسمانی صحت ہو، جسمانی صحت یہ پیسے اور مالداری کے مقابلے میں بڑی نعمت ہے۔ تو یہ صحت کی قیمت لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے اور تقوی والا ہے، دیکھیے اگر کوئی آدمی ضرورت کے مطابق 10 20 50 لاکھ بھی خرچ کر دے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور بلا ضرورت یا گناہ کے کاموں میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ ضرورت اور دین کی وجہ سے اور دین کے تقاضے کی وجہ سے خرچ کرے تو وہ کوئی ثواب کا کام ہے، اور بلا ضرورت اور گناہ کے کاموں میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے تو وہ آدمی مجرم ہے۔ تو مال کی جو شرائط ہیں، نمبر 1 کہ وہ حلال طریقے سے کمائی جائے، حرام طریقے سے مکمل بچا جائے۔ دوسری شرط کہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہو، یعنی اس کے اندر جو زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، عشرہ ہے، یہ سب ان کی یہ حقوق اللہ ہو گئے، اس کی ادائیگی ہو۔
اسی طرح تیسری شرط کہ حقوق العباد یعنی بیوی بچوں کے جو اخراجات اور نفقہ ہیں ان کو یا اور بھی رشتہ داروں کے جو نفقات ہیں ان کو خرچ کیا جائے، حقوق العباد کو بھی ادا کیا جائے اور فضول خرچی سے بچا جائے۔ اگر یہ چاروں شرطیں پائی جائے تو یہ مال کہ نعمت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال شریعت نے ہمیں ایک ایسا اصول بتایا ہے اور ہم سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ ہم ایسے کام سے بچیں، یعنی یہ جو ہم لوگوں کے ذہن میں جو سوار ہو گیا کہ اگر جسمانی صحت اللہ تعالیٰ دیے ہیں تو اس کی لوگ کوئی قدر نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی قدر کی چیز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَى، کہ جو آدمی صحت والا ہو اور تقوی والا ہو اس کی صحت مالداروں سے بڑی نعمت ہے، کہ جس آدمی کی اپنی طاقت اور اپنی صحت اور اپنی قدرت ہو وہ آدمی مالدار سے بھی بڑی قیمتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اس لیے ہم لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ ایسے کام سے، ایسے غذا سے، ایسے اسباب سے جن کی وجہ سے صحت متاثر ہوتی ہو بچے۔ دیکھیے شریعت نے کھیل کود کی، صرف شریعت نے اس مذہب اسلام کے اندر جو اچھائی ہے اور مذہب اسلام نے جو نفس کی اور مذہب اسلام نے جو نیچر کی رعایت کی ہے وہ کسی دوسرے مذہب نے نہیں کیا۔ چنانچہ کھیل کود کا جو مقصد اسلام کے اندر بتایا گیا ہے وہ تازگی حاصل کرنا، طاقت حاصل کرنا، دل کے اندر جو ایک بوریت محسوس ہو رہی ہے اس بور پن کو ختم کرنا، دل کے اندر جو سستی اور کاہلی اور ایک طرح کے غم چھایا ہو اس سے دور کرنا، یہ کھیل کا مقصد ہے۔ اور اسلام نے ایسے کھیل کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کو ثواب کا کام بتایا ہے جس کے ذریعے جسمانی طاقت حاصل ہو، روحانی طاقت حاصل ہو، جس کے ذریعے انسان کا موڈ فریش ہو۔ ان کھیلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب رکھا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کل لہو لیس فیہ ذکر اللہ فہو لہو ولعب، کل شیء لیس فیہ ذکر اللہ فہو لہو ولعب، کہ ہر وہ کھیل جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا یاد نہ ہو، وہ لہو اور لعب اور بیکار ہے، الا اربع، سوائے 4 کھیل کے۔ کہ مذہب اسلام نے 4 کھیل کی اجازت دی ہے اور اس کے ذیل میں اور بھی چیزیں نکل سکتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ملاعبۃ الرجل بامرأتی، کہ آدمی اپنے بیوی سے کھیلے، یعنی آدمی کی جو نفس کی پاکی، نفس کی طہارت، نگاہ کی طہارت، پاک دامنی جو حاصل ہوتا ہے، کہ جس طریقے سے جو آدمی گھر کا کھانا زیادہ کھاتا ہے وہ باہر کے کھانوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے جو حلال طریقے سے ہمیں بیوی دیا ہے اس بیوی کے ذریعے کھیل کود اور اپنے دل کے جذبات کو پورا جو کرے گا تو وہ باہر انشاءاللہ بد نظری بھی نہیں کرے گا، کسی کی طرف بری نگاہ بھی نہیں رکھے گا، اس کے ذریعے امت مسلمہ میں کثرت بھی ہوگی۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے کتنے تھے، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں ملاعبۃ الرجل امرأتہ، کہ ایک یہ کہ آدمی اپنے بیوی سے ہنسی مذاق کرے، کھیل کود کرے، جس عمر کی بھی ہو۔ سوچیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 55 سال کے تھے اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال کے ہوں گے، اور 55 سال کا آدمی 10 سال کی لڑکی کے ساتھ دوڑ لگائے،
محض یہ مقصد تھا کہ تاکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بچپن ہے ان کے جذبات کی رعایت ہو۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت اما عائشہ کی سہیلیاں جب آتی تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہیلیوں کو بھیج دیتے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے جذبات کی رعایت کی تھی کہ جو آدمی ان باتوں کا اہتمام رکھے گا وہ انشاءاللہ گندی نیت سے اور نفس کا بچے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کے اندر پاکیزگی عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز فرمائے تعدیب الرجل فرسہ، کہ آدمی کو اپنے گھوڑے کو سدھانا، کہ آدمی اپنے گھوڑے کو دوڑائے، دوڑ سیکھے، جیسا کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس زمانے کے راجدھانی وغیرہ کے کہہ لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ تیز حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے تھے۔ تو ان کے اندر یہ جسمانی طاقت اور جسمانی جو قوت آتی تھی وہ اس لیے کہ وہ ایسے کام سے بچا کرتے تھے جس سے صحت متاثر ہو۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں ہم لوگ رکھیں کہ اللہ نے جو صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث کے حوالے سے ابھی ہم آپ کے سامنے نقل کریں گے۔ لہذا ایسی غذا، ایسی نشیلی چیز یا ایسا روٹین بنا لینا یا دنیا کمانے کے اندر اتنا مشغول ہو جانا کہ جس کی وجہ سے صحت برباد ہو جائے، یہ گناہ کا کام ہے۔ دنیا کے اندر بھی بوڑھا ہونے کے بعد جب ریٹائر ہو جاتا ہے، بچے دولت پر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ بوڑھا ہونے کے بعد روتا ہے کہ جن بچوں کے چلتے ہم نے اپنی صحت اور جوانی کو برباد کر کے جب دولت حاصل کیا، ان دولت پر تو بچے قبضہ کر لیے، اب میری صحت برباد ہو گئی تو بچے یہ خدمت نہیں کرتے، یہ تو دنیا کا نقصان ہے۔ لیکن قیامت کے اندر کہ لا تزول قدم ابن آدم، کہ انسان کے قدم نہیں ہٹیں گے، ان میں سے ایک جوانی بھی ہے، ان میں سے صحت بھی، جوانی کے اندر صحت بھی آ گئی کہ اگر ہم اپنی جوانی کو اور اپنی صحت کو برباد غذا کے ذریعے، نشیلی چیز کے ذریعے، یا اس زمانے کے اندر افیم ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، شراب ہے، ان چیزوں کے ذریعے اگر ہم نے اپنی طاقت اور صحت کو خراب کیا، دنیا کے اندر تو نقصان ہے ہی ہے، قیامت کے دن بھی حساب دینا پڑے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہاری آنکھ، تمہارے کان، تمہارے دماغ، تمہارے دل، ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو پہلی چیز کہ آدمی کے اپنے بیوی کے ساتھ کھیلنا، دوسری چیز تعدیب الرجل فرسہ کے گھوڑ دوڑ کرنا، تیسری چیز مشیہ بالغرضین کہ نشان لگا کر کے دوڑ لگانا، ریس لگانا، کہ اس کے ذریعے آدمی کے اندر جو ریس کرتا ہے، دوڑتا ہے، خاص کر کے صبح کے وقت میں، تو اس کی طاقت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور ڈاکٹر بھی اس زمانے کے اندر کہتے ہیں کہ صبح کے مارننگ واک یہ صحت کے لیے تمام دواؤں سے سب سے زیادہ مفید ہے۔ اس لیے مشیہ بالغرضین کے اندر کہ نشان لگا کر دوڑنے کے اندر تمام ایسی چیز ریس کی شکل میں ہو، جیم کی شکل میں ہو، مارننگ واک کی شکل میں ہو، جن شکل کے اندر بھی ہو، اس کا اہتمام کرنا۔ چوتھی چیز تعلیم الرجل السباحۃ، کہ آدمی تیرنے کی، تیراکی کی مشق کرے اور تیرنے کی علم حاصل کرے، اس کے ذریعے بھی اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ تو اسلام نہ تو دیگر مذہب کی طرح بالکل خشک ہے کہ نہ کپڑا پہنو، نہ کھاؤ، ننگے رہو، ایسا اسلام کہتا بھی نہیں ہے، اور نہ دیگر مذہب کی طرح آزاد ہے کہ کھیل کے مقصد جو میں نے بیان کیا، کھیل کا مقصد جسم کو طاقت پہنچانا اور دل کے اندر ایک جو غم حاصل ہوتا ہے
उस गम को दूर करना, मूड को फ्रेश करना, ज़हनी टेंशन को दूर करना, ये खेल कूद का मकसद है। इस्लाम ने ये ऐसे खेल की हिम्मत अफजाई की है, न तो दीगर मजहब की तरह के खेल में इतना मुनहमिक और खेल में इतना दीवाना कि हमारी नमाज भी छूट जाए। मसले के एतबार से याद रखिए कि ऐसा खेल जिससे नमाज छूट जाए, या ऐसा काम, या ऐसा हर वो चीज जिससे फजर की नमाज मुतासिर होती हो, वो काम जायज नहीं है। ये जहन में रखिए कि ऐसा खेल, ऐसी तिजारत, अगरचे वो कमाई हलाल होगी कि आदमी नमाज छोड़ करके दुकानदारी करे, नमाज छोड़ करके कारोबार करे, वो कमाई हलाल है, लेकिन ऐसा काम जिसके जरिए नमाज को कुर्बान करना पड़े, नमाज को छोड़ना पड़े, ये काम जायज नहीं। इसके ऊपर अल्लाह तबारक ताला के यहाँ हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा खेल जिसकी वजह से इंसान थक जाए और उसका जिस्म बर्बाद हो जाए, ये मजहब इस्लाम के मंशा के खिलाफ है। मजहब इस्लाम ने ऐसे खेल की इजाजत दी है जिसके जरिए जिस्म के अंदर ताकत हासिल हो। तो न दीगर मजहब की तरह ये आजाद है कि हर वक्त खेल का धुन, रात में भी खेल, दिन में भी खेल, कारोबार का नुकसान और इल्म का नुकसान, पढ़ने का नुकसान। ये बस खेल का जो मकसद है, मजहब इस्लाम ने जो बयान किया है कि कामयाब मुसलमान की जो सिफत बयान की है, वल्लदीना हुम अनिल लगवी मुअरिज़ून, कि जो कामयाब मुसलमान हैं वो लगव, बेकार, जिससे दीन या दुनिया को नुकसान पहुंचे, ऐसे खेल से मुसलमान बचते हैं। ये मुसलमानों की सिफत और ईमान वालों की सिफत है। अगर हम ऐसे खेल में मुनहमिक हो गए जिसकी वजह से बेकारी हमारी मुकद्दर बन गई, बेकार चीज के अंदर हम पड़ गए, तो ये ईमान की कमजोरी की अलामत है, जो दुनिया के अंदर भी नुकसानदेह है और आखिरत के अंदर भी नुकसानदेह है। इस सेहत की क्या कीमत है? चुनांचे आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका सिहता, ऐ अल्लाह मैं आपसे सेहत मांगता हूं, तंदुरुस्ती मांगता हूं, वल इफ़्फ़ता, पाकदामनी मांगता हूं, वल अमानता, अमानतदारी मांगता हूं, व हुस्नुल खुल्क, और अच्छा अखलाक मांगता हूं, वर रिज़ा बिल क़द्र, और तकदीर पर रज़ामंदी मांगता हूं। कभी भी गलती से आदमी कभी भी सेहत के खिलाफ दुआ ना करे। चुनांचे मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस का मफहूम है कि एक सहाबी के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ ले गए, तो वो सहाबी इस तरह दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा मा कुन्ता मुआक़िबी बिही फिल आखिरती फ़अज्जिलहु फिद दुनिया, ऐ अल्लाह जो आप मुझको आखिरत में सजा दीजिएगा वो सजा दुनिया ही में दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ये सुने तो नाराज हो गए, फरमाए कि कैसा बेवकूफ आदमी हो, तेरे अंदर ताकत है कि अल्लाह के अजाब को तू बर्दाश्त करे। जिस तरह आखिरत के अंदर हम अल्लाह के अजाब को और पकड़ को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, इसी तरह दुनिया के अंदर भी हम अल्लाह के पकड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कैसी बेवकूफी वाली दुआ मांगते हो? ये दुआ मांगो आज से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार, कि ऐ अल्लाह दुनिया में भी हमें भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा। दुनिया के अंदर भलाई की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने जहां लिखा है, बेहतरीन बीवी है, नेक दोस्त है, नेक वली दोस्त है, इसी तरीके से उनमें सेहत, आफियत और बदन की सलामती भी उसके अंदर शामिल है। चुनांचे वो सहाबी ये जब दुआ करने लगे तो कुछ ही दिन के बाद उनकी सेहत अच्छी हो गई। इसलिए बात हम देखिए, ये बैलेंस रखना चाहिए कि अगर नौज़ुबिल्लाह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आ जाए तो अपनी जमा मर्दी भी नहीं दिखानी चाहिए कि हम बड़े सब्र करने वाले हैं, अल्लाह जिस तरीके से चाहे इम्तिहान ले ले, कभी भी ये बोल
भूल करके भी मत बोलिएगा। चुनांचे एक बड़े अल्लाह के वली, बड़े नेक, बड़े मुत्तकी अल्लाह वाले थे, उन्होंने कह दिया कि ऐ अल्लाह, जिस तरह चाहिए आप मेरा इम्तिहान ले लीजिए। बस पेशाब को अल्लाह ताला बंद कर दिए। 24 घंटा जब पेशाब बंद कर दिए तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। ऐ अल्लाह, मुझसे बड़ी गलती हो गई, हम बंदा हो करके अल्लाह को कहें कि आप इम्तिहान ले लीजिए। जैसे कोई बच्चा ABCD ए से लेकर जेड तक जान गया और वो PhD वाले को कहे कि जिस तरह चाहे इम्तिहान ले ले, तो तमाम लोग उस बच्चे को बेवकूफ कहेंगे। ये तो खैर PhD और बच्चा इंसान है और इतना भी जानता है, और हमारी निस्बत तो अल्लाह के सामने वो भी नहीं है जो PhD और बच्चे वाले की है। फिर किस मुंह से हम कहते हैं कि अल्लाह इम्तिहान ले ले। चुनांचे ये भी आपको मालूम होगा कि हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फराइज के अलावा नफली इबादत बहुत ज्यादा करते थे। बीवी ने शिकायत की कि इनका क्या कहना, बड़े नेक हैं, रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और यानी तारीफ के अंदाज में बीवी ने शिकायत कर दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस इस तरीके से रात भर नफल पढ़ते हैं, बीवी के करीब नहीं जाते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, इफ्तार नहीं करते, खाना नहीं खाते हैं, बीवी से करीब नहीं जाते हैं, तो हजरत और सोते नहीं हैं, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए और डांटे, इन्ना लि जसदिका अलैका हक़्क़न, कि तुमको क्या पागलपंदी सवार हो गया कि रात भर नमाज पढ़ते हो, सोते नहीं हो, तुम्हारे बदन का तुम्हारे ऊपर हक है। इन्ना लिआइनिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारी आंख का भी तुम्हारे ऊपर हक है। इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। तुम क्या करते हो इस तरीके से? बल्कि एक रिवायत के अंदर आता है कुछ सहाबा गए और अल्लाह के रसूल की इबादत मालूम किए, तो कअन्नहुम तक़ालू, उन्होंने कम समझा, तो बाद ने कह दिया कि ला अतज़व्वज, मैं तो शादी नहीं करूंगा। बाद ने कहा कि ला अरकुद, मैं सोऊंगा नहीं। और बाद ने कहा अना असूम ला उफ्तिर, कि मैं हमेशा रोजा रखूंगा, नहीं खाऊंगा। जब अल्लाह के नबी को ये बात मालूम हुई, अल्लाह के रसूल जलाल में आ गए, गुस्सा में आ गए और फरमाए, इन्नी आलमु मिनकुम व अख्शा मिनकुम, कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूं तुम में और सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, लेकिन उसके बावजूद अना उफ्तिर असूम व उफ्तिर, कि मैं रोजा भी रखता हूं, इफ्तार भी करता हूं। अना अतज़व्वजुन निसा, मैं बीवियों से कुर्बत करता हूं, बीवियों का हक अदा करता हूं। अना उसल्ली व असूम, मैं रोज में नमाज भी पढ़ता हूं, सोता भी हूं। फ़ज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, कि जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा मेरे में से नहीं है। तो इन हदीस का जो मकसद है, अल्लाह के नबी के जो डांट फरमाए सहाबा को, यानी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हारी सेहत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत मुतासिर हो जाए और तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत खराब हो जाए, ऐसा काम मत करो। तो सोचिए मेरे दोस्तों कि ऐसा काम इबादत के जरिए के रात भर सोने से इंसान का जिस्म कमजोर हो जाएगा, पूरी जिंदगी रोजा रखने से इंसान का जिस्म कमजोर हो जाएगा, बीवी बच्चों से दूर रहने से इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन हो जाएगा। जब इबादत की शक्ल में अल्लाह के रसूल ने इसको बर्दाश्त नहीं किया, तो इस जमाने के अंदर ऐसा बेहंगापन और बेढंगापन से देर से सोना, गेम खेलना, चर्स पीना और ऐसे ऐसे ग़िज़ा, ऐसी ऐसी मंशियात आ गई है जिसके जरिए हमारा जिस्म कमजोर हो जाए। याद रखिए कि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। दलील क्या है कि खुदकुशी हम नहीं कर सकते हैं, अपने आप को सूट नहीं कर सकते हैं, सुसाइड नहीं कर सकते हैं, और 40 दिन से ज्यादा नाखून ना काटें तो गुनाह होगा। 40 दिन से ज्यादा नाक के बाल के नीचे ना काटें तो गुनाह होगा। पता चला कि ये
5-6 फीट का जिस्म जो है अल्लाह ने अमानत के तौर पर दिया है कि इनके जरिए तुम आखिरत को कमाओ और आखिरत हासिल करो। इस जिस्म के ऊपर मेरी मर्जी नहीं चलती है। इसी से ये बात मालूम हुई कि औरत की तबीयत चाहे या ना चाहे उसको पर्दा करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये सेहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक बड़ी कीमती थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल काम अलल मिंबर पर खड़े हो गए, सुम्मा बका, फिर रोए और फरमाए कि ये इसअलुल्लाहुल अफ़्व वल आफिया, कि अल्लाह से अफ और आफियत मांगो। फ़इन्ना अहदन लम युता खैरम मिनल यकीन, कि जिस आदमी को आफियत और सेहत दी गई, आफ और आफियत दी गई, ईमान के बाद सेहत ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान, यकीन, अमल साले के बाद जिस्मानी कुव्वत ये बड़ी दौलत है और बड़ी अहम चीज है कि इसके जरिए इंसान अल्लाह की इबादत करके अपनी आखिरत को बनाता है। चुनांचे एक और रिवायत के अंदर, गालिबन तिर्मिज़ी इब्न माजा के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि एक सहाबी आए और फरमाए कि या रसूलल्लाह अय्यु दुआए अफजल, ऐ अल्लाह के नबी कौन सी दुआ सबसे अफजल है? तो फरमाए कि इसअलुल्लाहुल अफ़्व व इसअलुल्लाहल अफ़्व वल आफिया, कि अफ़ और आफियत की दुआ ये सबसे बेहतर है। दूसरे दिन आए, फिर फरमाए कौन सी दुआ अफजल है? फिर फरमाए कि अफ़ और आफियत मांगो। तीसरे दिन आए, फिर फरमाए कौन सी दुआ मांगे? फरमाए कि अफ़ और आफियत मांगो। अल्लाह के रसूल फरमाए कि जिस आदमी को अफ़ और आफियत दी गई फ़क़द अफ़लहता, तो तू कामयाब हो गया। तो ये बड़ी चीज है अफ़ और आफियत, कि अल्लाह तबारक ताला ने ये जो हमें सेहत दी है, ताकत दी है, इसकी हिफाजत करनी जरूरी है कि अगर अल्लाह ने हमें दौलत दी है तो इसके दौलत कंजूसी ना करें। चुनांचे आपको मालूम है कि तकरीबन 60-70 साल पहले हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह 5 रुपया का रोजाना नाश्ता करते थे, और उस जमाने का 5 रुपया कम अज कम अभी का 500 है। तो अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उसको जिस्म को बनाने में और जिस्मानी कुव्वत हासिल करने के अंदर खर्च कीजिए। जैसा कि शुरू में मैंने हदीस बयान की कि सहाबा ने खाज़ा फिल गिना, खाज़ल कौम फिल गिना के मालदारी के बारे में सहाबा बात करने लगे, गोया सहाबा मालदारी को खराब समझते थे। तो अल्लाह के रसूल फरमाए कि ला बासा बिल गिना लिमन तका, कि जो आदमी तकवा इख्तियार करता है अल्लाह के एक एक हुक्म पर, कि ये अल्लाह का मशीन अमानत है कि जिस तरह कोई कंपनी आपको मशीन दे और उस मशीन को आप खराब कर दें तो जवाबदेह होंगे, इसी तरह अगर अल्लाह ने हलाल पैसा दिया है तो उसको जिस्म के बनाने के अंदर खर्च करें। बीवी बच्चों का हक बनता है कि उनके हुकूक के अलावा हुजूज का भी, उनके नफसानी जज्बात का भी ख्याल रखें। तो जैसा कि हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 5 रुपया का नाश्ता उस जमाने में क्या करते थे, अल्लाह ने दौलत दी है और नहीं दी है तो क्या जिस तरीके से भी हो, जैसे कि हम लोग मदरसा का रूम में पढ़ते थे, 2 रोटी मिलती थी, 1 रोटी बचा लेते थे, 1 रोटी सुबह 8 आना के गुड़ लेकर खा लेते थे। तो हालात जैसे हो उसके मुताबिक कीजिए, लेकिन अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उसको सही इस्तेमाल कीजिए अल्लाह के रजा के अंदर। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि अगर अल्लाह की रजा में लाखों रुपया खर्च हो तो कोई गुनाह नहीं है, और अल्लाह की नाराजगी में 1 रुपया भी खर्च हो तो ये गुनाह है, पकड़ होगा। तो और फरमाए कि वस्सिहतु खैरुन लिमनिल, क्या है कि जो जिस आदमी को सेहत मिले उस आदमी की सेहत मालदार आदमी से बेहतर दौलत है, इसलिए सेहत की हिफाजत कीजिए। तो आज की तकरीर का और भी रिवायत के अंदर आता है कि हाँ ये चीज समझ लीजिए, एक होता अफ़्व कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व। अफ़्व ये है कि ऐ अल्लाह जितने भी मेरे जिम्मे गुनाह है उस गुनाह को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, माफ कर दीजिए।
والعافیہ، عافیت کیا ہے؟ چنانچہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العافیت فی الدین من الفتن، کہ دین کے اندر عافیت یہ ہے کہ فتنہ سے، گمراہی سے حفاظت ہو، والعافیت فی البدن من سیئ الاسقام والمحن، اور بدن کے اندر عافیت یہ ہے کہ بری بیماری سے، تھکن سے، کمزوری سے، لاچاری سے اور طرح طرح کی جو بیماری ابھی چل پڑی ہے ان سے حفاظت ہو۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ بہترین غذا کا استعمال اللہ کا حکم سمجھ کر کے، اور مورننگ واک جیسا کہ اللہ کے رسول فرمائے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما۔ بلکہ یو پی کے اندر میں نے دیکھا کہ بچہ صبح کے وقت گرمی میں 4 بجے نکل کر کے ٹہلتا ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ ہمیں مارنے کے لیے صبح صبح بیدار ہوتے ہیں اور ہم اپنی حفاظت کے لیے بیدار نہیں ہوتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور حدیث آپ سنے ہوں گے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ ایک مسلمان جو طاقتور ہوتا ہے، طاقتور مسلمان یہ کمزور مسلمان سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کو طاقت کو بنانے کے اندر استعمال کیجئے کہ کمزور مسلمان